أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 58، 158 اور 159 پڑھی گئی. 158 کے سلسلے میں بات ہو چکی ہے کل کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات عالم کے ہر فرد و بشر، انس اور جن دونوں کے نبی ہیں، اور راہ نجات اس وقت اب قیامت تک کے لیے صرف اور صرف اتباع نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے. خواہ کوئی یہودی دین پر ہو، خواہ کوئی نصرانی دین پر ہو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مبعوث ہو جانے کے بعد خواہ کوئی کسی بھی دین میں ہو، لیکن اس کے لیے راہ نجات نہیں ہے آخرت میں جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کرے. اور اقرار کرنے سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لائے. اور قرآن نے ایک بات بڑی پیاری کہی ہے دوستو، وَاتَّبِعُوهُ، اور اتباع بھی کرے. وَاتَّبِعُوهُ، اور ان کی پیروی کرے. معلوم ہوا کہ نجات کے لیے دو چیز ہے، ایک تو عقیدتاً ایمان لانا اور عملاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کیا کرنا؟ پیروی کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت پیاری بات فرما دی. کل میں نے بتا دیا تھا یحیی و یمیت تک. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ، جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر. واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے کلمات ہیں، کلمات سے مراد تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم بھی ہے، اور قرآن کریم بھی ہے. تو پہلے جتنے لوگ ہیں اللہ پاک کریں ان سب کے نجات کے لیے ضروری ہے واتبعوہ، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. یعنی جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی جائے گی اس وقت تک راہ نجات انسان کے لیے نہیں ہے. پہلے بھی میں نے کبھی آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، لو ترکتم، اگر آپ نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو لضللتم، تو کیا ہو جاؤ گے؟ سب گمراہ ہو جاؤ گے. لضللتم کا ترجمہ ذلیل نہیں، لضللتم گمراہ ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبوبیت، اللہ پاک کی رضا،
اس بات کے اندر ہے کہ ہم سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یا دوسری تعبیر یوں کر لیجئے آپ بہت اچھی، کہ اللہ تعالی کے نزدیک جتنی چیزیں پسندیدہ ہیں کہ یا وہ تمام کے تمام اعمال کے جس اعمال کی بنیاد پر اللہ پاک کی رضا کسی بھی بندے کو حاصل ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام اعمال، وہ تمام کے تمام افعال، وہ تمام کے تمام حرکات، وہ تمام کے تمام سکنات وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے متعین کیے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ محبوب ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی جزاک اللہ خیر۔ اللہ کہتے ہیں تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت کرے، یعنی اللہ کی رضا تم کو حاصل ہو جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب بات بتائی، کیا فرمایا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو تو تم محمد کی اطاعت کس کی کر رہے ہو؟ اللہ پاک کی اطاعت کر رہے ہو۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے نبی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ رسول کی مخالفت کی، رسول اللہ کی مخالفت کی، اس نے گویا کہ اللہ کی مخالفت کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ دیکھیے دو چیز ہے، ایک ہے عقیدتاً اور ایک ہے ہم پر کسی بھی نفسانی خواہشات کا حملے کی وجہ سے ہمارا سنت کا چھوٹ جانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عقیدے کے طور پر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کے کوئی قیل قال شک شبہ ہے تو بس اللہ اس کا محافظ ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے اس کو۔ لیکن اگر عقیدے میں سہولت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، بھلے نفسانی خواہش کی بنیاد پر کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہے تو کبھی بھی توبہ کی توفیق ہوگی اور اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک عقیدے میں انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک یا شبہ نہ رکھے، دل میں کسی طرح کی کا کوئی کھوٹ، کوئی قدورت نہ رکھے۔ اگر دل میں قدورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان میں کوئی نقص ہے، ایمان میں کوئی نقص ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ سنیے اتباع کا کیا مطلب، ایمان کا کیا مطلب، رسول ہی نبی الامی الذین یؤمن باللہ، یہ رسول بھی تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ وہی کون نازل کرتا ہے؟ قرآن کس نے دیا؟ آسمان پہ کس نے بلایا؟ شفاعت کبریٰ کے مقام پر کس نے فائز کیا؟ جی سارے جہالت کے دور میں منتخب کر کے رسول کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ پاک نے اپنی مرضی کے تمام اعمال عطا فرمائے۔ اعمال تو بہت بڑی بات ہے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں نکلتی، اللہ کی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زبان پہ وہی آتا ہے، زبان مقدس پہ جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اچھا بابا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کیجیے گا تو اللہ تعالی آپ کو راہ یاب دے، منزل تک پہنچا دیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ تو نہیں پہنچیے گا،
لیکن اتباع رسول کی برکت آپ کو منزل تک، اللہم صلی علی محمد، منزل دو ہے۔ ایک منزل تو یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کوشش کی لیکن کمال اتباع کی پوری توفیق نہ ہوئی، نقص رہ گیا، لیکن قلب میں اس پر ندامت موجود ہے، خجالت موجود ہے، شرمندگی موجود ہے، توبہ استغفار موجود ہے۔ اچھا بابا نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ پاک نیتوں کو جانتے ہیں، تو لیکن اس نیت کا کی برکت یہ ہوگی کہ قیامت میں نبی اکرم کے ساتھ اللہ وہی پہنچا دیں گے آپ کو جہاں ہمارے نبی کو پہنچائیں گے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل پہ پہنچ جاؤ۔ منزل کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کی 100% اطاعت، یہ منزل ہے، اور آخرت میں اس پر کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا مقام، اللہ کی رضا کا مقام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اتباع کر لیا کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دل میں پورا کا پورا ایک دم 100% جد و جہد ہے، کوشش ہے کہ تمام اعمال میرے ہو بہو وہی ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سید سلیمان ندوی نے بہت پیاری بات کر دی، 2 ہی لفظ میں ترجمہ کر دیا پوری شریعت کا، کہا فکر و نظر کو نبی اکرم کی فکر و نظر کے تابع کر دو، سوچ اور ارادہ بھی ہمارا سمت مخالف میں نہ جائے، وہی سوچ ہو جو نبی کے پاک کی سوچ تھی، وہی تصور ہو جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، حکمراں فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات آ گئی تو اس کا مطلب دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، لیکن اگر دنیا میں نہیں ہو سکا، طلب تو تھی سچ صدق کے ساتھ، جی قلب صادق کے ساتھ، لیکن نہیں پہنچ سکے تو آخرت میں اللہ محروم نہیں کرے گا۔ کس سے محروم نہیں کرے گا؟ معیت رسول سے اور دخول جنت سے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کو ہم وہاں کیا کریں گے؟ پہنچا دیں گے۔ اب اگلی آیت، وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اس کی بہت پیاری تفسیر کر دی مفسرین نے، میں پڑھ کے بیان ہی سنا دیتا ہوں۔ ابن جریر اور ابن کثیر نے ایک عجیب حکایت نقل کی ہے کہ ایک جماعت سے، وہ جماعت مراد ہے، یہاں جو جماعت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جو بنی اسرائیل کی گمراہی اور بدعمالیوں، قتل انبیاء وغیرہ سے تنگ آ کر ان سے الگ ہو گئی تھی۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جنہوں نے اپنی قوم سے تنگ آ کر یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور رکھیں اور بسا دیجئے تاکہ ہم اپنے دین پر پختگی سے عمل کرتے رہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ فکر رکھنا کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہی رہیں، نیک لوگوں کی بستی میں رہیں، بدماشوں کے ساتھ نہیں۔ بابا آج کل تو لوگ بولتے بھائی کیا کہتے ہو، میرا فلانے دادا سے تعلق ہے، ذرا سنبھل کے بات کرنا، بولتے نہیں بولتے؟ ارے بھائی پنگا مت لے، بدماشوں سے تعلق نہ جوڑو اور مونچھ پر تاؤ نہ دے دو۔ قرآن کہتا ہے بابا، اللہ پاک فرمائیں گے سورہ یاسین بڑے محبت سے آپ پڑھتے ہوتے، اس کو بھی پڑھا کرو، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا بدماشو الگ ہو جاؤ۔ تو اپنا دوست اگر بدماش کو بناؤ گے تو کہاں رہو گے دوستو؟ اس پہ فخر کرو کہ سیدنا شیخ عبد القادر کی معیت حاصل ہو جائے، اس پہ فخر کیجئے کہ نظام الدین سلطان الاولیاء کا ساتھ ہو جائے آپ کو، اس پر فخر کیجئے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے امام ہوں، اس پر فخر کیجئے کہ آپ کی صحبت شیخ زکریا ملتانی سے ہو، اس پر فخر کیجئے کہ آپ کے ساتھ شیخ علی حجویری ہوں،
یہ فخر نہ کیجئے کہ کراچی اور بامبے کے بڑے دادا سے میرا تعلق ہے، یہ دادا لے جائے گا آپ کو جہنم میں پوتا بنا کر کے۔ جی جی جی، میں سنتا ہوں نا لوگوں کو بولتے، بابا بولتے، ارے بھائی پنگا مت لے، میرا تعلق فلانے سے ہے۔ جی جی جی، انا للہ و انا الیہ، ہاں دماغ کا بخار نکالیے ورنہ ملک الموت آئیں گے آپ کے پاس اور قبر میں ایسا دبائیں گے کہ دادا پوتا دونوں جائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو 1.5 سال کی مسافت پر مشرق بعید کی کسی زمین پر پہنچا دیا۔ ان لوگوں نے جو دعا کی تو مشرق کی کسی سرزمین پر پہنچا دیا جہاں وہ خالص عبادت میں مشغول رہے۔ سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بھی قدرت نے ان کے مسلمان ہونے کا یہ سامان کیا کہ شب معراج میں جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف لے گئے جہاں ان کی بستی تھی، حضور کو وہاں لے گئے۔ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ نے ان کو کچھ قرآن کی صورتیں پڑھائیں اور ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس ناپ تول کا کچھ انتظام ہے اور تم لوگوں کے معاش یعنی گزر بسر کا کیا سامان ہے؟ جواب دیا ان لوگوں نے کہ ہم زمین میں غلہ بوتے ہیں، جب تیار ہو جاتا ہے کاٹ کر وہیں زمین میں ڈھیر لگا دیتے ہیں، گھر نہیں لاتے، وہیں ہر شخص کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے لے آتا ہے۔ وہ آپ لوگوں کی طرف تو تھا نہیں بیلنسنگ والا ہے، چلو بابا ناپنے تولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تم میں کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے؟ عرض کیا کہ ہم میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے یعنی جھوٹ بول دے تو فوراً آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی ہے، اور آج صبح سے شام تک جھوٹ کی کھیتی ہوتی ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی سے جلے ہیں تو کیا جلائیں گے؟ اللہ، دل پہلے ہی سے گناہ سے جل چکا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم سب کے مکانات بالکل یکساں کیوں ہیں؟ عرض کیا اس لیے کہ کسی کو کسی پر بڑائی جتلانے کا موقع، کہ میں سیٹھیا ہوں، سیٹھ سمجھتے ہو؟ ہاں یہ سب ضرور سمجھو گے۔ پھر دریافت کیا کہ تم نے اپنے مکانات کے سامنے اپنی اپنی قبریں کیوں بنا رکھی ہیں؟ ہر آدمی کے گھر کے سامنے قبر بنی ہوئی ہے ریڈی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موت ہر وقت مستحضر رہے، تاکہ ہر وقت موت یاد رہے کہ اسی کھڈے میں اکیلے سونا ہے۔ سونا پور میں رات کو بولو جانے کے لیے کسی کو تو بولتا ہے نہ بابا پلیز یار میں اکیلے نہیں جاؤں گا۔ اکیلے کیوں نہیں جاؤ گے؟ اکیلے تو قبر میں آپ کے ساتھ کون رہے گا؟ جی جی کوئی نہیں بول رہا۔ ہاں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس مکہ تشریف لائے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت جو بھی نازل پڑھا ہے میں نے، یہی آیت آپ پر کیا ہے آیت کا ترجمہ؟ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی، یہی گروہ جس سے نبی اکرم کی ملاقات ہو گئی، اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں، اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو آپ کو سب کو آخرت کو یاد رکھنے کی جی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو دوستو، جیسے اپنا گھر خود بناتے ہو، دوسرا نہیں نا بناتا۔ ارے دوسرا کسی کا گھر بناتا ہے؟ نہیں بھائی، کوئی کسی کا گھر نہیں بناتا۔ مزدور کو چھوڑیے تو پیسہ لیتا ہے، بنواتے تو آپ ہی ہیں۔ تو جس طرح دنیا کا گھر آپ کا کوئی نہیں بنائے گا، آخرت کا بھی گھر کوئی نہیں بناتا۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، عجیب دنیا ہے۔ جب تک آپ کے جیب میں پیسہ ہے، محبت لوگوں کی خوب ہے جی،
جس دن پیسہ ختم ہو جائے گا آپ سے کوئی محبت، حالات آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جیب میں پیسہ نہیں، بھائی اس کے قریب مت جا یار، 10-20 روپیہ مانگے گا یار، کھانوں کا راستہ ہی بدل دیتے جی۔ اس لیے دوستو اپنی اپنی آخرت کو یاد رکھیے، جہاں دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے جی وہ کیا ہے؟ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا درود شریف پڑھ لیا کیجیے جی۔ ابھی نہیں، اپنی تنہائیوں میں اپنے محسن اعظم کو بھولیے نہیں، تھوڑا استغفار بھی پڑھ لیا کیجئے۔ کپڑا بدلتے نہیں بدلتے بابا، تو گناہ بلا ارادہ ہوتا ہے ہم سے، ہم نہیں چاہتے کہ گناہ ہو، الحمدللہ بہت سارے ساتھی، لیکن پھر بھی گناہ، ارے کون چاہتا ہے آپ میں سے کہ کپڑا گندا ہو؟ اور خامخواہ کے لیے جسم سے پسینہ نکلتا ہے کنڈیشن کے باوجود بھی، اور صبح میں آپ جب جاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے تو بنیان ضرور چینج کر دیتے، انڈر ویئر کیوں؟ پسینے میں آپ کا پسینہ، کان کھل کے سن لیجیے، بخار نکالیے تکبر کا، آپ کا پسینہ جب آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ کا پسینہ مجھے کیسے پسند ہوگا؟ تو جس طرح آپ کی بدعمالیاں اللہ پاک کی ہماری بدعمالیاں اللہ کے سامنے آئیں گی تو ہم کو خود نفرت ہوگی، تو دنیا کتنی نفرت کرے گی بیٹا؟ جی دنیا کتنی نفرت کرے گی بیٹا؟ اپنا پسینہ پسند ہے آپ کو؟ جی بہت سارے لوگوں کے پاؤں میں بھی، گرمی کا دن ہے، میں بھی مغرب سے پہلے باہر کیا، کسی آدمی نے بوٹ نکالا، اب بوٹ نکالتے ہی جب وہ نکالتا ہے موزہ تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے زمانے کی مرغی مری ہوئی تھی جو پاؤں سے اس کے بدبو آ رہی تھی۔ ہاں میں کئی دفعہ مسجد میں اعلان بھی کرتا ہوں، بھائی جو لوگ سوکس باندھتے ہیں اور پاؤں میں اس کے بدبو ہوتی ہے تو موزہ نکال کے باہر ہی رکھ دے اور پاؤں دھل کے پھر مسجد میں آئے۔ اگر وہ آدمی آ جاتا ہے اسی طرح باوضو حالت میں موزہ پہن کے، تو یقین یعنی جہاں جہاں مسجد میں پاؤں رکھتا ہے سجدہ کرنے کے بعد لگتا ہے قے ہو جائے گا آدمی۔ تو آپ کے اپنے، ہمارے اپنے بغل کا پسینہ ہمیں نہیں بھاتا تو ہمارا گناہ ہمارے رسول کو کیسے بھائے گا؟ آپ ذرا ادھر لے چلیے نا اس کو۔ تو اس لیے دوستو تھوڑا اب کیوں؟ اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، پسینے مبارک نکلتا تھا تو میں چمچی سے نٹھار کر، کس سے؟ چٹائی سے شیشی میں بند کر لیا کرتی تھی۔ جب اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے چلے گئے تو میں نے ایک دن وہ شیشی کھول دی جس میں نبی پاک کا، اللہ اکبر، مدینے میں کوہرام مچ گیا، ارے جا محمد آ گئے۔ شیشی کھولنے سے حضور کی پسینے کی خوشبو مدینے میں اتنی پھیل گئی کہ بچے شور کرنے لگے، عورتیں دھارے مار کے رونے لگی کہ جا محمد پھر آ گئے صلی اللہ تو اس نبی کے پسینے میں اتنی بدبو تھی، اور ہمارے گناہ میں کتنی بدبو ہوگی؟ ہمارے گناہ میں اللہ تعالیٰ کریم ہے بابا، اللہ نے کہا غیب پر ایمان لاؤ، اس نے چھپایا ہوا ہے، اس نے قیامت کے دن کو کیا بولتے ہیں؟ عالم الغیبی، آپ بولا جملہ پڑھ دیجئے، والشہادہ، کوئی بھی چیز چھپے گی گناہ خود ہی ظاہر ہو جائے گا، اس لیے اس کو شہادت کا دن بولتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہ پہ پردہ ہی ڈالے، اللہ ہم کو نیکی کی توفیق فرمائے۔ اس لیے دوستو جہاں بہت کوشش کرتے ہو اس دنیا کے حصول کے لیے، وہاں تھوڑی سی کوشش 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کیجیے۔ ہر نماز میں بغیر ارادہ کے اللہ پاک کا کرم ہے، تو الحمدللہ۔ آپ نہ چاہو پھر بھی درود پڑھوا لے گا اللہ، آپ کتنا بڑا نہ چاہے کوئی پھر بھی درود، اور سنو اللہ پاک کتنی کریم ہے، ہر نماز کی قاعدہ اخیرہ میں درود رکھا۔ درود اعمال کو ایڈوانس کرتی ہے، پہلے اعمال ہے،
اللہ کی حمد ثنا قرات فلاں 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 فلاں، اس کے بعد درود اس کو لے کے چلتا ہے. درود اس کو کیوں؟ درود جس طرح اعمال کو لے کے چلتا ہے، قیامت کے دن محمد مجھے لے کے چلے گا صلی اللہ. سوچا کیجیے دوستو، اسی لیے اللہ نے کہا نماز تو پڑھا کر. نماز سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، اللہ ہم کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ قصور معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما. اے اللہ میری عمر بھی تقریباً 50 ہو چکی، 2/3 سے زیادہ گزر چکی دوستو. پتہ نہیں اب کب اجل آئے نہیں معلوم. اے اللہ لیکن جب کبھی بھی آئے میں تجھ سے راضی ہوں. اے اللہ کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، بس تجھ سے ایک التجا ہے کہ حالت طہارت کاملہ میں رہوں. اے اللہ دل گناہ سے پاک ہو اور جسم تمام حدث اصغر اور اکبر دونوں سے پاک ہو. اے اللہ اور آپ اپنے فضل سے جو سب سے محبوب عمل ہو تیرا، تیری رضا کے لیے اس میں مشغول کر دینا، اب ملک الموت کو بھیج کے میری جان کو نکال لے. اے اللہ ہمارے نبی نے فرمایا کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. اے اللہ ہم قیامت میں آئیں تو نیکیوں کے ساتھ آئیں. ہمارے گناہ کو مٹا دیجیے، ختم کر دیجیے، مغفرت کر دیجیے. ماں باپ، بیوی، بچے، دوست، ساتھی، میرے تمام مقتدیوں کی مغفرت کر دیجیے. ہر ہماری اور ہمارے تمام مقتدیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. عزت دیجیے، عافیت دیجیے، راحت دیجیے. اے اللہ جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، دنیا میں، آخرت میں، اعمال صالحہ میں برکت ڈال دیجیے. اے اللہ علم میں بھی برکت ڈال دیجیے. اے اللہ ہم سے تو کوئی کام نہیں ہوگا، آپ ہی ہم سے کام لے لیجئے گا. اے اللہ انسان کو اپنے اوپر ہی بس نہیں ہے، اگلے لمحے میں کیا بیمار ہوگا، صحت ہوگا، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. پروردگار عالم بس کرم سے کرم کا معاملہ کر دے، فضل سے فضل کا معاملہ کر دے. ایک ایک جسم کے انگ انگ، بوٹی بوٹی، ریشہ ریشہ، بال بن جوڑ جوڑ سے اپنے ذکر کو جاری کر دیجیے، اپنی رضا کے لیے کر دیجیے. ہماری دعا کو قبول کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.